طاہر القادری جیسے ہزار بار پھر جنم لے کے آ جائیں، وہ داتا صاحب کی ان چند سطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جتنے بھی گر سیکھیں روافظ سے، کہ کوئی چوتھی قسم بنا لیں، کوئی پانچویں بنا لیں، کوئی کسی اور جہت سے لائیں، تو داتا صاحب نے لفظی وہ استعمال کیے ہیں کہ ایک چور دروازے سارے بند کر دیے کہ علل اطلاق پہلا نمبر، اور خلافت بلا فصل علل اطلاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ افضلیت کا مسئلہ ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پہلے اہل تصوف کا باب لکھا، تعریف، خصائص، خواص، کہ اہل تصوف کون ہوتے ہیں، یعنی یہ ذکر کیے بغیر کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں، اوصاف لکھے، نظریہ تصوف کا لکھا، اور اس کے بعد کہ وہ صوفی ہیں کون کون سے، تو پوری امت کے اندر پہلے صوفی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔ یعنی آج جو پہلے طاہر القادری نے یہ بدعت گھڑی کہ ایڈمنسٹریشن اور سیاست کے لحاظ سے خلافت ہے اور دوسری روحانیت کے لحاظ سے خلافت ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے ایک ظاہری خلافت ہے، ایک باطنی خلافت ہے، اور پھر وہ جو حدیث غدیر ہے اس سے روافظ ظاہری خلافت بتاتے ہیں، یہ وہاں سے باطنی خلافت بلا فصل بتاتے ہیں، تو اس کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تھے کس خلافت کی بنیاد پر؟ تو امت ہمیشہ علل اطلاق ان کو خلیفہ اول مانتی آئی ہے۔ علل اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ اور داتا صاحب کی بصیرت تو اتنی بصیرت ہے، آپ نے ان کو خلیفہ بلا فصل اور امت کا امام اول لکھا ہی روحانیت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی یہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے کئی صدیاں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول، امام اول، امام کے نام سے لکھا ہی کس میں ہے؟ ولایت میں، تصوف میں، طریقت میں۔ اب ان میں سے کوئی ہے داتا صاحب کے قد والا کہ جو داتا صاحب کا رد کرے کہ تم انہیں ہی امام اول بنا رہے ہو، تصوف میں بھی، صوفیاء میں بھی، ولایت میں بھی امام اول تو اور ہیں، اور تم ان کو جہاں یہ خلیفہ اول ہے ساتھ صوفیاء کے امام اول بھی بنا رہے ہو؟ تو یہ بعد والے لوگ جو یہ طاہر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں، پیچھے صوفیاء کے چند شواذ ہیں، اس کا ایک اور مطلب ہے۔ یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، تو ان کے سامنے ہم سیدی گنج بخش کی یہ کشف المحجوب پیش کر رہے ہیں۔ اسے پڑھو، فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اردو پڑھو۔ سب سے پہلا باب جو آیا ہے وہ ہے باب فی ذکر ائمات ہم، ذکر ائمات ہم، مرجع ہے صوفیاء۔ پہلا باب من الصحابات رضی اللہ تعالی عنہم، کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو صوفیاء کے امام ہیں، صوفی تو وہ سارے ہی ہیں نا، صحابہ کے ائمہ صوفیاء، یہ ہیڈنگ ہے ان کا ذکر، صحابہ کے ائمہ صوفیاء کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کے ائمہ صوفیاء کا تذکرہ بھی کیا، مگر چند صفحے بعد میں کیا۔ یعنی یہ کوئی ترتیب آج ہم نے نہیں گھڑی، اہل بیت کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر پہلا ہے، صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر۔
اس پورے باب پر وہ باب مقدم کیا اور اس پورے باب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا. تابعین کے صوفیاء بعد میں ہیں، تبع تابعین کے بعد میں ہیں. تصوف کے میرٹ میں ساری امت میں سے پہلے نمبر پر داتا گنج بخش اجمیری جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ رہے تھے روحانی طور پر، تو کیا انہیں حقائق کا پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ سید نہیں تھے؟ اس باب میں یہ جو صحابہ کے صوفیاء کے جو امام ہیں، ان اماموں میں پہلے امام کا نام صدیق اکبر رکھا، چوتھے کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. یہ بھی بڑی راز کی بات ہے، حالانکہ وہ تو اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کا باب بعد میں ہے، لیکن ان کو اہل بیت کے اماموں میں شمار نہیں کیا. وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیے. صحابہ میں کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا، اور یہ وجہ تھی کہ ساتھ خلافت ظاہری بھی تھی، خلافت باطنی بھی تھی. اس لیے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کیا، اور یہاں اس بیماری کا بھی علاج کیا جن کو 4 کے عدد سے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا صحابہ میں صرف 4 ہی صوفی تھے، یا صحابہ کی صوفیوں میں صرف 4 ہی لیڈر تھے؟ نہیں، ان کے درجے کا اور کوئی نہیں تھا. اب جو کہتے حق سب یار، حق 4 یار کے مقابلے میں تو وہ داتا صاحب کے سامنے کے آگ کھڑے ہوں. داتا صاحب نے تو 4 کا ذکر کیا باب میں. یعنی اس انداز میں سارے ہدایت پر ہیں، سارے باقی عادل ہیں، صوفی ہیں، بعد کے صوفیوں سے کروڑ درجہ افضل ہیں، مگر 4 جو ہیں یہ 4 ہیں. تو یہ ضمناً آ گیا. تو اب جو داتا صاحب نے 4 ائمہ لکھے تو 4 کا اس بات مقصود ہے، باقی کی نفی مقصود نہیں. تو اس بنیاد پر یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے کہ 4 کی ایک خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے. تو اسی خصوصیت کا عنوان حق 4 یار ہے. اور یہ کہنا کہ یہ فلاں سن سے پہلے تھا ہی نہیں، اور تو داتا صاحب کے سن کے تھے، یہ تو کب سے، یعنی اس اختصاص کے ساتھ ان 4 کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے. فضیلت قطعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلافت مطلقہ خواہ روحانی ہو یا سیاسی، چونکہ روحانی کا اس بات کر کے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ سنیوں میں وہ جو ظاہری خلافت بلافظ اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، وہ تو صرف شیعوں والا ہے. سنیوں میں آگے جا کے ایسے کچھ نکلیں گے. آپ نے بحثی ساری باطنی خلافت اور روحانی خلافت اور ولایت کے لحاظ سے کرتے ہوئے آپ نے اس پر دلائل دیے. اب وہ دلائل سنیں. آپ نے پہلے نمبر پر صفحہ نمبر 69 پہ یہ ارشاد فرمایا، یہ سارے صفحے فارسی نسخہ کے ہیں. ایک ایک جملہ تفضیلیت اور رافضیت کے تابوت پر کیل ہے. کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق است، مقدم جمیع خلائق است، از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین. صرف نبیوں کا استثناء کیا. از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، صدیق اکبر رضی اللہ مقدم جمیع خلائق است. کچھ لوگ آج افضل البشر بعد الانبیاء پہ جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر کچھ افضل الخلق بعد الانبیاء پہ جھگڑا کرتے ہیں. داتا صاحب افضل البشر بھی مانتے ہیں بعد الانبیاء، اور افضل الخلق بھی مانتے ہیں، اور افضل الخلائق بھی مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمیع خلائق است، از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین. اب اس میں مطلب تو سارا گھر پورا کر دیا تھا، لیکن تاکید کے لیے اگلا جملہ بولتے ہیں. روانہ باشد کہ کسے
قدم اندر پیش وین حد، آپ سے آگے کوئی قدم رکھے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. غیر انبیاء میں سے روا نہ باشد، جائز نہیں ہے کہ کسے قدم اندر پیش وین حد، آپ سے آگے کوئی قدم رکھے. یہ روتے پھر رہے ہیں صرف سیاست کو، اور داتا صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں. کسی کے لیے جائز نہیں اس امت میں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا قدم آگے رکھے. یہ ایک وضاحت. دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مطلقاً اس باب کے اندر نہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب ہے، اس کے علاوہ بحث کرتے ہوئے ولایت کی اقسام اور کیٹیگریز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا. یہ صفحہ نمبر 32 پر ہے فارسی نسخے کے لحاظ سے. کہتے ہیں ازانچہ سفارا اصل و فرع است، کہ باطنی صفائی کا ایک اصل ہے ایک فرع ہے، یا تصوف کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. لفظ کیا ہے؟ سفارا، یہ نہیں سیاست را، سفارا کہ ولایت کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. اصل کیا ہے؟ اصلش انقطاع دل است از اغیار. اب یہ کوئی دنیا داری ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اصل کیا ہے ولایت کی؟ اغیار سے، من دون اللہ سے دل کا منقطع ہو جانا. دل کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، اتنا اللہ سے لگاؤ ہے. یہ ہے اصل ولایت کی. وفرش خلوت دل است از دنیا غدار. پہ تو صرف انقطاع، وہ جڑ ہے، اوپر ٹہنی کیا آئے گی، پھل کیا لگے گا؟ وہ ہے خلوت دل از دنیا داغدار، کہ دنیا سے اپنا دل خالی رکھنا. پہلا ہے محض انقطاع، اور انقطاع کے بعد اس پر اثرات کیا مرتب ہوں گے کہ خلوت دل است از دنیا داغدار. یہ ایک آپ نے آئیڈیالوجی بیان کی. یہ بات منطبق کہاں ہوتی ہے کائنات میں نبیوں کے بعد؟ چونکہ ولایت کی بحث انبیاء کے بعد ہے. کون سا ایسا شخص ہے کہ جہاں انقطاع دل اغیار سے وہ بھی چوٹی کا ہو، اور جہاں خلوت دل دنیا غدار سے بھی مکمل ترین ہو؟ ایسی ہستی کائنات میں کون ہے کہ جن پر پہلے نمبر پہ یہ نظریہ ثابت آئے اور اس کے بعد دوسروں پہ آئے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر دو صفت صدیق اکبر راست. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملانہ رہنما. یہ پیر کامل ہیں اور ان کی کشف المحجوب پیر کامل ہے. اب دیکھو کتنا غبار ڈالا گیا ہے عقیدے پر. وہ جھگڑا جو روافض اور شیعوں سے تھا، اس جھگڑے پر امت نے پیرا دیا کہ خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب یہ ایک نیا چور دروازہ بنانا چاہتے تھے کہ چلو وہ خلافت بلا فصل مان کے بھی پھر بھی کمال اوروں کا مانا جائے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلو وہ اس لحاظ سے خلیفہ بلا فصل بنا لیا جائے، ولایت کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے خلیفہ بلا فصل. تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کی ہم پلہ کوئی لے آؤ تو پھر وہ دروازہ بناؤ. چلو ہمیں تو روحانیت کا پتہ نہیں، ہمیں تصوف کا پتہ نہیں، ہمیں باطنی صفا کا پتہ نہیں، لیکن داتا صاحب سے سپیشلسٹ تو کوئی بھی نہیں ان کے عہد میں اور ان کے بعد. تو پھر داتا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ظاہری ہیں یا باطنی بھی ہیں، یہ صرف سیاسی ہیں یا روحانی بھی ہیں. داتا صاحب نے تو موضوع ہی اسے بنایا جس کا انکار اہل سنت میں سے نکلنے والے ان اہل ترفظ نے کرنا تھا.
ساری بات اس لحاظ سے چھیڑ کے لے آئے. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظامات خلافت کے لحاظ سے، جنگیں، جہاد، وہ ہزاروں باتیں ہیں. اس سے قطع نظر آپ نے اس جہت سے بات کی کہ امت کے پہلے ولی اور پہلے صوفی کا نام اور صوفیوں کے سردار کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ازانچ سفارہ اصل و فرع است. این ہر دو صفت ولایت کے عروج کی صفتیں صدیق اکبر است ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما. آگے آپ نے چاہا کہ میں وہ لفظ بول ہی دوں، یعنی اس کے اوپر پھر ٹائٹل کیا لگانا چاہیے اس عبارت پر. آپ فرماتے ہیں ازانچ امام اہل طریقت بود، کہ ولیوں کے امام وہ تھے. اب ان کے بعد والے اماموں کی نفی نہیں، لیکن ہیں بعد میں امام اہل طریقت کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہہ رہے امام اہل سیاست بود یا امام اہل خلافت بود، امام اہل طریقت بود. اب اس کے مقابلے میں کوئی آئے، نہ کوئی گامے شاول آ سکتا ہے اور نہ کوئی اہل ترفظ میں سے آ سکتا ہے. یعنی انہوں نے عام سا مقام بنا کے کہ یہ وہ جی 4 دن غار میں 2 دن بیٹھ گئے تھے تو کیا ہوا. امام اہل طریقت عبود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طریقت کے امام تھے. وہ اہل طریقت جن میں سے ایک ایک بعد والے کروڑوں اہل طریقت سے بھاری تھا، ان اہل طریقت کے بھی امام تھے. اب اس کے ساتھ آپ نے پھر اس پر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا جو صفحہ نمبر 69 پر ہے. ہم اس کا اللہ کے فضل سے ایسا تعارف کروائیں گے کہ دکانوں سے کشف المحجوب ختم ہو جائے، نہیں چھاپنی پڑے. اب وہ خلافت والا معنی بھی ساتھ بیان کر کے پھر اس معنی کو بھی بیان کیا. یہ جو آپ نے باب قائم کیا ہے نا، باب فی ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اس کی جو آخری لائن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ختم کہاں پہ جا کے کرتے ہیں. جو شروع جہاں سے کرتے ہیں وہ تو ابھی علیحدہ موضوع ہے. ختم جہاں پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کے امام دین، کے یعنی حضرت صدیق اکبر از بعد کے امام دین ہما مسلمانہ ویس، سارے مسلمان امام دین ہما مسلمانان ویست عام و امام اہل طریقت ویست خاص. سارے مسلمانوں کی امامت یعنی خلیفہ اول ہونا، جس میں ہر مومن شامل ہے. سارے مسلمانوں کی بالعموم امامت بھی آپ کے پاس ہے اور ولیوں کی بالخصوص امامت بھی آپ کے پاس ہے. عبارت یہ ہے کہ امام دین ہما مسلمانان ویست عام و امام اہل طریقت ویست خاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب کسی جہت میں بھی آپ نے کمی نہیں چھوڑی. پہلے ولی اور پہلے امام، اور یہ بھی بالخصوص جو روافض اماموں کی گنتی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے لفظ امام لکھ کر امت کا پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. منہم، اب لقب دیکھنا، شیخ الاسلام. دوسرا وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، افضل البشر بعد الانبیاء. وَأَز بعد یعنی یہ
پتہ نہیں لوگ کشف المحجوب پڑھتے کیوں نہیں، اس کا صرف عنوان ہی پڑھ لیں، یعنی جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا ہے۔ اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے کہ کتنے ترجمے دیکھے، کوئی بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف المحجوب کی۔ اب دیکھو نا امت گمراہ کیوں ہوتی، اگر یہ کم از کم عنوان ہی سمجھایا ہوتا۔ وَأَز بَعْدَ انبیاء خیر الانام، نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ نہیں کہا سیاسی طور پر، نبیوں کے بعد سب سے افضل، خلیفہ پیغمبر، یہ تیسرا لقب۔ آگے پھر وَإِمَامُ سید اہل تجرید، اہل تجرید کہتے ہیں وہ ولی کہ جو بالکل دنیا سے مجرد ہیں، کوئی ان کا تعلق ہی نہیں دنیا داری کے ساتھ، خالص چوٹی کے ولی۔ داتا صاحب کہتے ہیں ان کے سید کو دیکھنا ہے، امام کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ القاب کے اندر ہی ذکر کر دیا۔ وَإِمَامُ سید اہل تجرید وَشَہنشاہ ارباب تفرید، ارباب تفرید بھی اولیاء ہیں، شہنشاہ ارباب تفرید۔ وَأَز آفات انسانی بعید، انسانی آفتوں سے دور، نہ دل میں بغض، نہ دل میں حسد، نہ کینہ، لفظ معصوم نہیں بولا لیکن شان بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ از آفات انسانی بعید، کہ جو انسانی عیوب ہیں ان سے کہیں دور آباد ہے شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر آپ نے القاب ذکر کیے اور پھر بہت سی اسرار و رموز اس کے بیان کیے۔